حضور کی سیرت جاننا کیوں ضروری ہے؟ مسجد میں آنے والا مصلی بدتمیز نہیں ہوتا، اگر نبی کے بارے میں نہیں جانتا پھر تو مسلمان نہیں ہے۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے، طلاق تک بات پہنچ۔ اگر آپ اسلامی بیانات سننا پسند کرتے ہیں تو ابھی منصور احمد قاسمی چینل کو سبسکرائب کریں اور دین کی بات دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ لقدر سامعین کرام، بزرگان محترم اور میرے نوجوان بھائیوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں جو بات عرض کرنی ہے وہ اس ماہ کے مناسبت سے کہ ربیع الاول کا مہینہ میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ کے تذکرے کرنا، سیرت کے جلسے منعقد کرنا، آپ کی شان میں نعت گوئی کی محفلیں قائم کرنا، مختلف طریقوں سے آپ کے تذکرے کرنے کی کوششیں کرنا، کیونکہ آپ کے امت پر اتنے احسانات ہیں جنہیں گنا اور شمار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کا حق بھی بنتا ہے کہ آپ کے تذکرے کیے جائے، آپ کے سیرت کے جلسے منعقد کیے جائے، آپ کے شان میں نعت گوئی کی محفلیں لگائی جائے، لیکن اس کے لیے کچھ اصول ہیں، کچھ آداب ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے، کچھ بے اصولیاں ہیں، کچھ بے ادبیاں ہیں، غلط چیزیں ہیں جن سے بچنا ضروری ہے، اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ سیرت کا علم رکھنا کس قدر ضروری ہے، کس قدر ثواب کا کام ہے، کس قدر اس کی برکتیں ہیں، اس کے اثرات ہیں۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ان کے طور طریقوں میں بہترین نمونہ ہیں، بہترین آئیڈیل ہیں۔ آپ زندگی کے جس شعبے کو بھی اپنائے ہو، جس فیلڈ میں بھی آپ کام کرتے ہو، آپ کے لیے بہترین آئیڈیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات ہے۔
جوان اپنی جوانی کیسے گزارے؟ تو 25 سالہ محمد بن عبداللہ کو دیکھے جو 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عمر والی بیوہ خاتون سے نکاح اپنی سچائی اور امانت داری کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اگر کوئی مزدور ہے، مزدوری میں اپنا آئیڈیل بنانا چاہتا ہے تو اس محمد بن عبداللہ کو دیکھے کہ مکے کے وادیوں میں مکے کے لوگوں کے بکریاں چراتے ہوئے کس امانت داری سے مزدوری کو نبھاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص انصاف پسند جج اور وکیل بننا چاہتا ہے، 30-35 سالہ محمد بن عبداللہ کو دیکھ لے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت حجر اسود کے رکنے میں جھگڑا ہوا تو کس انصاف کے ساتھ اس مسئلے کو حل فرمایا۔ اگر کوئی لیڈر اور حکمران بننا چاہتا ہے تو اس محمد بن عبداللہ کو دیکھ لے جو فاتح مکہ ہے، فتح مکہ کے لیڈر، 10 جنگوں میں حکمرانی کرنے والے کو دیکھ لے۔ اگر کوئی رفاعی خدمات انجام دینا چاہتا ہے تو اس محمد بن عبداللہ کو دیکھ لے جو نبی بننے سے پہلے بیواؤں کا سہارا، یتیموں کا سہارا، غریبوں کی مدد، بیماروں کی عیادت کرنا، ہر ایک کے ماوا اور ملجا بنے ہوئے تھے۔ ہر کوئی ان سے مدد مانگنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ اگر کوئی یونٹی بنا کر کام کرنا چاہتا ہے کہ میں قوم و ملت کو دشمنوں سے بچاؤں گا تو وہ ان غزوات کو دیکھ لے جن غزوات میں محمد بن عبداللہ نے ملک کی حفاظت، مسلمانوں کی حفاظت، دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے کیا انتظامی امور اپنائے تھے۔ اگر کوئی کسی مظلوم کو اس کا حق دلانا چاہتا ہے، کسی بہن کو اس کا حق دلانا چاہتا ہے، کسی پڑوسی کو اس کا حق دلانا چاہتا ہے، کسی پارٹنر کو حق دلانا چاہتا ہے تو وہ حلف الفضول واقعے کو یاد کر لے جب مکہ مکرمہ میں ایک اجنبی تاجر کے مال کو کسی نے نہیں لوٹایا تو محمد بن عبداللہ نے ایک ایسی جماعت تیار کی کہ مکے والوں سے قسم لی تھی کہ آج کے بعد مکہ شہر میں کسی اجنبی کو دھوکہ نہیں دیا جائے گا، کسی اجنبی کے مال کو لوٹا نہیں جائے گا۔ اگر کوئی باپ ہے، اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سلوک کیسا تھا دیکھ لے۔ اگر کوئی سسر ہے تو حضرت عثمان اور حضرت علی کے ساتھ سلوک کیسا تھا دیکھ لے۔ اگر کوئی داماد ہے تو حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابو بکر کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا تھا دیکھ لے۔ زندگی کے جس شعبے میں، جس فیلڈ میں انسان اپنا آئیڈیل بنانا چاہتا ہے اور اگر وہ جائز طریقہ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ نبی کی اس میں رہنمائی نہ ملتی ہو، بالکل رہنمائی ملتی ہے۔ اس کے مقابلے میں دنیا کے اور مذہب والوں کو دیکھ لو، کوئی مذہب اپنے ماننے والوں کے لیے کوئی مقتدا، کوئی آئیڈیل نہیں پیش کر سکتا۔ آپ یہودی مذہب کو لے لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی محفوظ نہیں ہے۔ آپ کے کتنے بیٹے تھے، کتنی بیویاں تھیں، آپ کا سسرال سے کیسا تعلق تھا، کوئی یہودی نہیں بتا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی زندگی کو محفوظ کرنا نہیں چاہا، تو اس لیے کسی نبی کی زندگی محفوظ نہیں ہے۔ کوئی نہیں بتا سکتا حضرت آدم علیہ السلام کیسے جیتے تھے، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ کیسا سلوک تھا۔ کسی
کتاب کے حوالے سے کسی ایک نبی کی زندگی کو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی مذہبی اسکالر، کوئی پوپ اور پادری پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہے۔ یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے کہ تم اپنا آئیڈیل اور نمونہ صرف نبی کو بناؤ گے۔ اور یاد رکھ لینا چاہیے یہ آیت صرف 1400 سال پہلے جینے والے لوگوں کے بارے میں نازل نہیں ہوئی تھی، قیامت تک کے انسانوں کے لیے نازل ہوئی تھی، کیونکہ قرآن قیامت تک کی کتاب ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے بھی آپ آئیڈیل تھے، 1400 سال کے بعد بھی آپ آئیڈیل ہیں، اور قیامت تک انسانوں کے لیے آئیڈیل صرف اور صرف میرے اور آپ کے آقا ہیں۔ اب اگر کوئی کسی کافر کو، کسی یہودی کو، کسی عیسائی کو، کسی فلم ایکٹر کو، کسی کرکٹر کو، کسی پھٹیچر کو، کسی گھٹیا انسان کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، اس کے جیسے جینے کی کوشش کرتا ہے، ان کے جیسے کپڑے پہننے کی کوشش کرتا ہے، شادی بیاہ ان کے جیسے کرنے کی کوشش کرتا ہے، رسم و رواج ان کے جیسے اپنانے کی کوشش کرتا ہے، تو یاد رکھ لینا چاہیے جب تم نے اپنا آئیڈیل بدل لیا تو تمہارا ایمان اسی وقت ختم ہو چکا، تمہارا اسلام اسی وقت ختم ہو چکا۔ آج دیکھ لو کتنی شادیاں، پہلے تو الحمدللہ تھوڑے بہت رسم و رواج تھے، اب یہ پاکستان کے سیریل دیکھ دیکھ کر پوری شادی انہی کی طرح اپنانا چاہتے ہیں کہ ادھر پردہ ڈال دیں گے یا وہ پھولوں کا ہار لگا دیں گے، ادھر لڑکی بیٹھے گی، آپ ذکر نہ کریں مجھے ڈسٹرب ہوگا، صرف بیان ہوگا تو بیان سننا ہے، دو کام نہیں کرنا، ایک ہی کام کرنا، آپ زبان ہلاتے رہیں گے تو مجھے ڈسٹرب ہوگا۔ تو آج کی شادیاں دیکھ لو، مجھے بلاتے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے، واللہ کہتا ہوں ذرہ برابر دل نہیں کرتا وہ نکاح پڑھانے کے لیے۔ تم نے نکاح کے لیے آئیڈیل پاکستانی سیریل والوں کو بنا لیا، بتاؤ تمہارا ایمان کہاں رہا، تمہارا اسلام کہاں رہا؟ تم نے اپنا آئیڈیل بدل لیا، اپنا نمونہ بدل لیا، اپنے طور طریقوں کو بدل لیا، تم نے اپنے آئیڈیل نبی کو نہیں بنایا، کیونکہ اللہ نے قیامت تک کے لیے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ قیامت تک کے انسانوں کے لیے اگر کوئی آئیڈیل ہے، اگر کوئی نبی نمونہ ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہم نے ہر چیز میں اپنا آئیڈیل بدل رکھا ہے، ہم نے دوسروں کو اپنا لیا، تو فرمایا تمہارا ایمان ختم ہو چکا۔ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندولی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، جنہوں نے سیرت کی بہت بڑی کتاب سیرت مصطفیٰ لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہر مسلمان کو اپنے بارے میں اتنی جانکاری، اتنا نالج رکھنا ضروری نہیں جتنا نبی کے بارے میں جانکاری رکھنا ضروری ہے۔ میں کون ہوں، میرے والد کون ہے، میرا خاندان کون سا ہے، یہ میں نہیں جانتا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر نبی کے بارے میں نہیں جانتا پھر تو مسلمان نہیں ہے، پھر تو مومن نہیں ہے۔ وہ کیا مسلمان جس کے اندر اسلام آیا نبی کی نسبت سے اور وہ نبی کو نہیں جانتا؟ وہ کیا مومن جس کے اندر ایمان آیا نبی کی برکت سے اور وہ نبی کو نہیں جانتا؟ وہ انسان تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن ہونے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے ہمیں اسلام کہاں سے ملا،
اسلام کہاں سے ملا، ایمان کہاں سے ملا، جس شخصیت سے ملا، اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ضروری ہے۔ اور سنو، اسلام دنیا میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ بہترین تجارت کرنے والے قوم کو پیدا کر دے۔ پھر تو عرب کے وہ تاجر جو ملک شام کا سفر کیا کرتے تھے، بصرہ کا سفر کیا کرتے تھے، تجارتوں میں بڑے مشہور تھے، وہ پکار کر کہیں گے کیا تجارت کے لیے ہم کافی نہیں تھے؟ ایک نئی امت کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اسلام اس لیے نہیں آیا تھا کہ بڑی بڑی عمارتیں بنائے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دے۔ پھر تو قیصر و کسریٰ کی وہ عمارتیں، حامان، فرعون، بڑے بڑے دجالوں نے جو عمارتیں بنائی ہیں، ہزاروں سال گزرنے کے بعد لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے کیسی ایسی عمارتیں بنا دی گئی۔ وہ پکار کر کہیں گے بلڈنگیں بنانے کے لیے، عمارتیں بنانے کے لیے کیا ہم کافی نہیں تھے؟ ایک نئی امت کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اسلام آنے کا مقصد ایک ایسی امت کو پیدا کرنا تھا، ایک ایسی قوم کو پیدا کرنا تھا جو ایسے کام انجام دے جو پچھلی امتوں نے وہ کام انجام نہیں دیا۔ اور وہ کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہو، اور وہ فائدہ کیا ہے؟ انسان کو انسان بنانا، انسانیت کے اندر، انسانوں کے اندر انسانیت پیدا کرنا، اور یہ سب کچھ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، آپ کو نمونہ اور آئیڈیل بنانے سے۔ حضور کی سیرت جاننا کیوں ضروری ہے؟ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مسلمان کامل مسلمان ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے وہ نبی کے بارے میں جانے، نبی کا نام کیا ہے، کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، مکی دور کے کارنامے کیا تھے، مدنی دور کے کارنامے کیا تھے، غیروں کے ساتھ معاملہ کیسا تھا، اپنوں کے ساتھ معاملہ کیسا تھا۔ نبی کی سیرت کو جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت کو جاننے کے کیا وجوہات ہیں؟ ایک دو وجوہات بیان کروں گا۔ پہلی وجہ تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقلیت ملک میں پیدا ہوئے ہیں جہاں مسلمان کم غیر زیادہ، اور اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ وہاں گزارا۔ کیسے گزارا؟ مثال کے طور پر نبی بننے کے بعد 10 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے، اور مکے میں زیادہ کون تھے؟ کافر زیادہ تھے، میجارٹی غیروں کی تھی، لیکن 10 سال کیسے زندگی گزارے؟ اپنی امانت داری، اپنی سچائی، اپنی معاملات کی صفائی سے ان غیروں کے دلوں میں جگہ بنا لی۔ اور وہی محمد بن عبداللہ جو 40 سال تک ان کافروں اور مشرکوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے، جب ایک دن ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں اے لوگوں، اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک دشمن فوج آ رہی ہے جو تمہیں ہلاک و برباد کر دے گی، کیا تم میری بات پر یقین کر لو گے؟ تو ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ اے محمد، آج تک ہم نے آپ کی زبان سے کبھی غلط نہ سنا، جھوٹ نہیں سنا، اگر پیچھے سے دشمن فوج نہ بھی آ رہی ہو، اگر تم کہہ دو گے تو ہم مان لیں گے۔ اتنی سچائی کے ساتھ غیروں کے درمیان میں اپنا مقام بنایا تھا۔ اور پھر نبی بننے کے بعد دین کی دعوت دینے لگے تو ظالموں نے تکلیف دینی شروع کر دی۔ پورے مکے والے تکلیف نہیں دے رہے تھے، تکلیف دینے والے 2-4 ہی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر پورا محلہ خراب نہیں ہوتا، محلے کے اندر 10-15 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محلے کا ماحول خراب کر دیتے، محلے کا نام بدنام کر دیتے۔
ایسے ہی ہے، ہر مسجد میں آنے والا مصلی بدتمیز نہیں ہوتا، جو امام کو پریشان کرتا رہے، مؤذن کو پریشان کرتا رہے، ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا رہے، یہ کب آ رہے ہیں، کب جا رہے ہیں، کتنی چھٹیاں لے رہے ہیں، ان کی فطرت میں یہ بات ہوتی ہے جیسے سانپ اور بچھو کی فطرت میں ڈنک مارنا، ایسے ہی بعض بدتمیزوں کی یہ فطرت ہوتی ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، وہ مسجد کے خادموں کو پریشان کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ امام مؤذن کے پیچھے پڑے رہنے کے لیے آتے ہیں، باقی پبلک کو کوئی واسطہ نہیں، ہمیں کیا مطلب، ہمیں تو نماز سے مطلب ہے، چاہے امام پڑھا دے چاہے مؤذن پڑھا دے۔ تو مکے میں حضور کو ستانے والے پورے مکے والے نہیں تھے، چند لوگ تھے جو حضور کو ستا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کی امانت داری پر، آپ کی سچائی پر، آپ کے معاملات کی صفائی پر ان کفار و مشرکین کو اتنا یقین تھا، دن میں ستانے والے وہ کافر رات کے اندھیرے میں اپنے مال کی کنجی لا کر حضور کے پاس رکھا کرتے تھے، اے محمد ہمارا مال حفاظت ہے تو تمہارے پاس ہے، کسی اور کے پاس ہمارے مال کی حفاظت نہیں۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے ہجرت کی رات گواہ ہے، جب رات کے اندھیرے میں حضور نکل رہے تھے، حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور فرمایا علی میرے بستر پر سو جانا، میرے پاس مکے کے کافروں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں، ان امانتوں کو صبح ہونے کے بعد ان تک پہنچا کر مدینہ واپس آ جانا۔ رات کے اندھیرے میں نکل رہے ہیں لیکن امانتوں کو لوٹانا ضروری ہے، نائب بنا کر نکل رہے ہیں، کتنی امانت داری اور سچائی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، کس قدر امانت داری اور سچائی کے ساتھ ان کافروں کے درمیان میں اپنا مقام بنایا۔ نبی بننے کے بعد 10 سال مکے میں رہے لیکن ستاتے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے امانتیں لا کر حضور کے پاس رکھا کرتے تھے۔ اسی کو فرمایا لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ سِنِينَ، اے لوگوں اتنے سال میں تمہارے پاس زندگی گزارا ہوں، میری زندگی میں ایک دھبا بھی بتا دو۔ نبی اپنی بات پیش کرنے سے پہلے اپنی ذات کو پیش کرتا ہے، پہلے میری ذات کو دیکھو پھر میری بات سنو، میری ذات میں کوئی دھبا نہیں ہے، کوئی نقطہ نہیں ہے، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے کبھی دھوکہ نہیں دیا، میں نے کبھی خیانت نہیں کی، میری زندگی سفید کپڑے کی طرح، چاندنی رات کی روشنی کی طرح صاف اور شفاف ہے۔ کسی ایک کو بھی ہمت نہ ہوئی کہ حضور پر انگلی اٹھا دے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں ہم بھی اسی مکہ المکرمہ کی طرح اقلیت ملک میں رہتے ہیں، یہاں ہم کم ہیں، غیر زیادہ ہیں، لیکن ہمیں مکی دور کے سیرت کو حضور کو یاد کرنا ہے، جس امانت داری، جس سچائی، جس معاملات کی صفائی کے ساتھ حضور نے ان کے دلوں میں جگہ بنایا تھا، اسی امانت داری، اسی سچائی، اسی معاملات کی صفائی کے ساتھ ہمیں اس ملک میں بھی غیروں کے دلوں میں جگہ بنانا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے ایک شخص سے حضور کا معاملہ ہوا بزنس کا، اسے پیسے واپس کرنے تھے، اس نے کہا آپ یہیں رکے رہیے میں جا کر پیسے لے کر آتا ہوں۔ گیا لیکن آنا بھول گیا، 3 دن ہو گئے، 3 دن تک نہیں آیا، اور 3 دن کے بعد اسے خیال آیا تو میں نے تو محمد بن عبداللہ سے کہا تھا پیسے لے کر آؤں گا، 3 دن ہو چکے ہیں۔ اب وہ پیسے لے کر پہنچا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر ہیں انتظار میں۔ حضور نے کیا کہا؟ اللہ کے بندے تو نے مجھے تکلیف دی ہے، مارا نہیں، جھگڑا نہیں کیا، صرف اتنا کہا کہ تو نے مجھے تکلیف پہنچا دی ہے۔ 3 دن انتظار کرنا، آدھا گھنٹہ انتظار کرو کسی کا جان نکل جاتی ہے، حد تو یہ ہے آج امام کے 1 منٹ کا بھی انتظار نہیں ہوتا، امام 1 منٹ دیر ہو جائے پہلی صف کے لوگ پیچھے دیکھتے رہتے ہیں گردن اٹھا کے، یہ 1 منٹ چھوڑو 20 سیکنڈ ہوتے نہیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، پیچھے گھڑی کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔
1 منٹ بھی امام کے انتظار نہیں ہوتا، اور ہم آدھا گھنٹہ دیر آئے کوئی پوچھنے والا نہیں، مہینوں مسجد کو نہ آئے، فجر کی نماز ایک رمضان سے دوسری رمضان کو آئے گا، کسی دن کسی کا انتقال ہو گیا، فجر کی نماز کی توفیق مل گئی، آ گیا، اس وقت امام نہ رہے، اب پورے محلے میں بولنا شروع کر دے گا آج امام نہیں تھے فجر میں، اب امام صاحب غیر حاضر تھے۔ یعنی اپنے مہینوں کی بے نمازی پر کبھی غور نہیں کرے گا، امام کی 1 منٹ کی دیری پر، امام کی 1 نماز کی غیر حاضری پر بولنا شروع کر دے گا، غیبتیں کرنا شروع کر دے گا۔ ہم یہ نہیں کہتے جان بوجھ کر غیر حاضری کرنا چاہیے، ہم یہ نہیں کہتے جان بوجھ کر دیری کرنی چاہیے، اگر دیری ہو جائے تو انتظار کر لینا چاہیے، بے برداشت نہیں ہونا چاہیے، بے صبری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ مکے کے دور میں آپ نے کافروں کے ساتھ کیسے معاملہ کیا، اس امانت داری، اس سچائی، اس معاملات کی صفائی کے ساتھ اس ملک میں ہمیں جینا ہے۔ آپ علیہ السلام نے غیروں کے ساتھ کیسے تعلقات رکھے، کیسے لین دین کا معاملہ کیے، آپ نے غیر مسلموں سے قرضہ لیا۔ ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو غیر مسلموں سے قرضہ لیتے ہیں، لیکن واپس کیسے کیے؟ جو ڈیٹ دیتے تھے وہ ڈیٹ آنے سے پہلے قرضہ لوٹا دیتے، اگر وہ ڈیٹ آ جاتا تو حضور جتنا قرضہ لیے ہیں تھوڑا بڑھا کر دے دیتے، سود نہیں، انٹرسٹ نہیں، بغیر مطالبے کے اپنی طرف سے کچھ بڑھا کر دے دیتے تھے۔ یہ حضور کی سنت ہے، قرضہ لو وقت پر ادا کرو اور جب لوٹاؤ کچھ بڑھا کر دے دو۔ ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں غیر مسلموں سے قرضہ لیتے ہیں، 99% وہ مسلمان ہیں جو کبھی وقت پر قرضہ نہیں ادا کرتا، داڑھی رکھنے والا، داڑھی کٹانے والا، نماز پڑھنے والا، نماز نہ پڑھنے والا، ٹوپی پہننے والا، ٹوپی پہنانے والا، سب ایسے ہی ہیں، قرضہ لینے کے بعد کبھی نظر نہیں آتے۔ اور آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے قرضہ نہیں لیا، غریبوں، یتیموں، بیواؤں کی مدد کے لیے قرضہ لیا، وقت آنے سے پہلے قرضے کو لوٹایا۔ آج ہے کوئی وقت سے پہلے قرضہ لوٹا کر دکھا دے؟ کتنے مسلمان وہ ہیں جو بہنوں کی وراثت کھا کر جی رہے ہیں، کتنے مسلمان وہ ہیں جو پڑوسی کی زمین ہڑپ کر جی رہے ہیں۔ 2 گز زمین کے خاطر مر کر قبر میں دفن ہونا ہے، اسی قبر کو بھلا کر مسلمان حرام میں مبتلا ہو چکا ہے۔ آپ کا اخلاقی زندگی غیروں کے لیے اسلام لانے کا ذریعہ بنتا تھا۔ آپ یاد کیجئے، آپ علیہ السلام کی خدمت کے لیے ایک یہودی نوجوان آیا کرتا تھا، سیلری پر خدمت نہیں کرتا تھا، حضور سے محبت ہو گئی تھی اس لیے وہ خدمت کو آیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک دن خدمت کو نہ آیا تو حضور نے پوچھا کیا ہوا، پتہ چلا بیمار ہے، تو حضور یہودی کے گھر اس کی عیادت کے لیے تشریف لے کر گئے۔ آج ہم دل کے کانوں سے ذرا سنیں، ہمارا کسی سے مسلکی اختلاف ہو جائے تو ہم اس کا جنازے کی نماز بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ افسوس، جیتے جی مر جانا چاہیے، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ ابھی بھی مسلمان دیوبندی، بریلی، اہل حدیث، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اسے سلام کرو نکاح ٹوٹ جائے گا، ایسے غلیظ فتوے دیے جاتے ہیں جیسے یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت ان کے باپ کی جاگیر ہے کہ کسی پر بھی فتویٰ کفر کا فتویٰ لگا دو۔ کہ یہ دور ہے مسلکوں کے پیچھے پڑے رہنے کا، کہ یہ دور ہے مسلمانوں کو بانٹنے کی بات کرنے کا۔ ارے وہ بھی ایک ہی کلمہ پڑھتا ہے، تم بھی ایک ہی کلمہ پڑھتے ہو، پھر کس زبان سے عاشق رسول کا دعویٰ کرتے ہو؟ وہ نبی یہودی کی عیادت کے لیے یہود کے گھر جاتے ہیں، نوجوان کے سہارے بیٹھتے ہیں، پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہیں، حضور کو اندازہ ہوتا ہے موت کا وقت قریب ہے۔ اس نوجوان سے کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لو۔ وہ نوجوان اپنے باپ کو دیکھتا ہے،
باپ حضور کے اس کردار سے، اس اخلاق سے اتنا متاثر ہوا، کہتا ہے اطع ابا القاسم، مان لے محمد کی بات۔ یوں کلمہ پڑھتا ہے، اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ ہمارا غیر مسلموں کی عیادت کرنا، غیر مسلموں کو ساتھ دینا ان کے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہم یہ نہیں کریں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ گنیش کا تہوار ہے، چندہ دیں گے، دیوالی ہے، چندہ دیں گے، وہ پوجا پاٹ کر کے مٹھائی لا کر دیں گے، کھا لیں گے، اور بڑے ڈھلے سے اس کے باپ کی شریعت ہے بولے گا، رواداری کرنا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ ساتھ دینا ہے۔ ارے بدبخت، کان کھول کر سن لے، شریعت نے حدود بتا دیے۔ اس کی بیماری میں ساتھ دو، اس کے مجبوری میں ساتھ دو، اس کی شادی میں ساتھ دو، اس کے قرضوں میں ساتھ دو۔ پڑوسی ہے، اچھا کھانا بنائے، کھانا اس کے گھر میں پہنچاؤ۔ نیا جوڑا خرید رہے ہو، اپنے دوست غیر مسلم کے لیے نیا جوڑا خرید لو۔ حضور نے حدود قائم کر دیے ہیں کہ ہر مشکل میں ساتھ دو غیر مسلم کا، ہر مصیبت میں ساتھ دو، لیکن کسی تہوار میں چندہ دینے کی اجازت نہیں، کسی تہوار کی مٹھائی کھانے کی اجازت نہیں، شرک میں کسی طرح بھی مسلمان کو ساتھ دینے کی اجازت نہیں۔ آپ علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنا ضروری ہے کہ آپ کا غیروں کے ساتھ معاملہ کیسا تھا، آخر میں آپ علیہ السلام کا معاشرتی طور پر زندگی کیسی تھی، ہمیں انسانی سماج بنا کر کیسے جینا چاہیے، آپ کا بیویوں کے ساتھ کیسے تعلق تھا، آپ کا بیٹیوں کے ساتھ کیسا تعلق تھا۔ ہم میں سے ہر ایک دل پر ہاتھ رکھ کر سوچ لے، کتنے لوگ ہیں جو کبھی بیوی کو کھانا بناتے ہوئے ساتھ دیا ہو، روٹی بناتے ہوئے ساتھ دیا، جھاڑو مارتے ہوئے ساتھ دیا۔ وہ نبیوں کے نبی، اللہ کے بعد جن کا مقام، عرش تک جن کی رسائی، کائنات جن کا وجود، گھر میں بیٹھ کر بیوی کے ساتھ آٹا گوندھ رہے ہیں، گھر میں جھاڑو مار رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا بیویوں کے ساتھ کیسے تعلق تھا، آج کیا حالات ہیں؟ میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے، طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے، کورٹ تک چلے جاتے ہیں، کورٹ میں طلاق کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ فیصلہ ہوتا ہے بچے کس کے پاس رہیں، باپ چاہتا ہے میرے پاس رہے، ماں چاہتی ہے میرے پاس رہے، اور اچھا طلاق کے بعد باپ کہیں اور نکاح کر لے گا، ماں کہیں اور نکاح کر لے گی، لیکن ان معصوم بچوں کا کیا قصور؟ وہ معصوم بچے پیار و محبت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور وہ زبان حال سے ماں باپ سے کہتے ہیں، ارے اللہ کے بندو، دو ملک صلح کر لیتے ہیں، تم میاں بیوی ہو کر کیوں صلح نہیں کرتے؟ ارے اللہ کے بندو، 500 روپے گر جائے، 500 روپے اٹھانے کے لیے جھک جاتے ہو، رشتہ بچانے کے لیے جھک نہیں سکتے، اکڑتے کیوں ہو، معاف کیوں نہیں کرتے؟ اور وہ زبان حال سے کہتے ہیں، آئے کاش ایسے ماں باپ سے جنم ہی نہ لیتے، جو ماں جنم دینے کے بعد پیار نہ دی، جو باپ جنم دینے کے بعد شفقت نہ دیا۔ آپ کا معاشرتی طور پر سیرت کا تذکرہ ضروری ہے۔ ارے ہم تو ایک نکاح کرتے ہیں، 2 سننا بھی نہیں چاہتے، 4 کی تو توفیق بھی نہیں ہوتی۔ آپ علیہ السلام نے 11 نکاح کیے، کسی ایک کو بھی طلاق دیا ہو بتا دو۔ آپ نے 11 کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزار کر دکھایا، آپ نے 11 بیویوں کو نبھا کر دکھایا، ہم سے ایک سنبھالا نہیں جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کے حسن اخلاق کیسے تھے؟ ایک دفعہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے عائشہ تجھے اختیار دیتا ہوں، چاہے تو رہ جاؤ، چاہے تو چلی جاؤ، قربان جاؤ اما عائشہ کے جوتیوں پر۔ کیا بہترین جواب دیا، یا رسول اللہ آپ مجھے اختیار دے رہے ہیں، یا تو میں آپ کے ساتھ رہوں یا چھوڑ دوں۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں، دنیا چھوڑ سکتی ہوں لیکن کبھی آپ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اتنی شوہر سے محبت، کہاں ہے عاشق رسول کا دعویٰ کرنے والے، کہاں ہے حضور سے محبت کا دم بھرنے والے؟ حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی کے جس شعبے میں آپ ہو، جس فیلڈ میں بھی آپ ہو، ہر فیلڈ، ہر شعبے میں حضور کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا کر زندگی گزارے۔
اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق نصیب فرمائے، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔